بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں اس وقت ٹھٹھا نہیں لگانا چاہتا, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا. صورتحال اتنی گمبھیر ہے اور لیکن یہ مقافات عمل ہے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک سبق ہے. ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھان دیاں ماریاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. اور یہ میں کن کے متعلق بات کر رہا ہوں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں ان کے متعلق جن کے اوپر الزام ہے کہ پاکستان کے چلتے ہوئے نظام کو اس میں رکاوٹ ڈال کر اپنی مرضی کا ایک نظام وضع کرنے کی ہائبرڈ ڈیموکریسی نافذ کی, تاکہ دو پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے پاکستان کے ماضی سے, ان کو پاکستان کی سیاست اور ریاست سے آؤٹ کر دیا جائے. دوسرا جو سب سے اہم اس ولاگ میں نے آپ کو بتانا ہے, وہ آگے چل کے تقریباً اس کو اینڈ میں بات کریں گے کہ جو عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے جس شخصیت نے, اس شخصیت کا اصل رول کیا ہے. اور وہ مجھے تو بلکہ وہ آپ دستاویزی ثبوت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک سازش ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے دو پولیٹیکل پارٹیاں جنہوں نے کچھ سیکھ لیا ہے پاکستان کے ماضی سے, ان کو پاکستان کی سیاست اور ریاست سے آؤٹ کر دیا جائے. اور کیا گیا. سندھ میں مجبوری اتنی زیادہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل وائپ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, وہاں پر اور کوئی پارٹی اس قابل ہے نہیں, تو لہٰذا مجبوری تھی. لیکن وفاق سے, پنجاب سے, اور پھر یعنی کہ پی ٹی آئی کو اقلیت میں ہونے کے باوجود بڑی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ منارٹی والی جو اکثریت ہے وہ والی ملنے کے باوجود پنجاب ان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. اور پھر وفاق کے اوپر عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا بقول پی ڈی ایم کے, بقول نواز شریف صاحب کے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لاڈلا اب ہمارے گلے پڑ رہا ہے. ہمارے سے مراد ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کے گلے پڑ رہا ہے. کس طرح پڑ رہا ہے؟ وہ اس طرح پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کو ٹیلنگز نے آپ کے حضور 31 مارچ کو ایک جو تھی خبر شیئر کی تھی, اور اس کی تفصیل جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کو عمران خان صاحب نے ترلا منت کر کے جو کہہ لیں کہ سیاست میں یا کہہ لیں کہ ایک مداخلت کرنے کا انہوں نے کہا کہ جا کے اپوزیشن سے بات کریں. اور ایک انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو ایک کیس بلڈ کر دیا ہے کہ پاکستان کی قوتیں سیاسی اور جو غیر سیاسی اکائیاں ہیں وہ مل کے امریکن ایک خواہش کے اوپر یا امریکہ کی ایک سازش کے اوپر ایک منتخب حکومت کو فارغ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ پاکستان کی تاریخ میں غدار گردانے جائیں گے. آپ جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ فوری الیکشن ہو جائے, تو آپ کو فوری الیکشن کرواتے ہوئے بھی 6 مہینے لگ جانے ہیں. تو یہ کیوں نہ یہ کر لیا جائے, آرگومنٹ دیکھیں کہ آپ غداری کے داغ سے بچ جائیں گے اور اپنا آپ کا ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے گا, یعنی کہ سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو لہٰذا آپ کو 6 مہینے تو لگنے ہی ہیں اس سارے کام میں. تو میں جو ہے مجھے آپ موقع دیں, 6 مہینے بعد میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. اب میں نے پہلے اس ویڈیو میں بھی آپ سے ولاگ میں کہا تھا کہ یہاں پر کسی کے چین ہی لکھا ہوا, چریا جس کو کہتے ہیں, نواز فری زرداری صاحب روٹی کو چوچی کہتے ہیں. تو ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے. وہ ایجنڈا ایک ہی ہے کہ کسی طریقے میں پشاور کو اسلام آباد کے اوپر مسلط کر دوں یا میں پنڈی کے اوپر پشاور کو لا کے بٹھا دوں. تو یہ جغرافیائی معاملات ہیں. تو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جناب کہ میری حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس وقت جو فساد کھڑا ہے وہ اسی لیے کھڑا ہے, اسی لیے سب کچھ, مطلب کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ جو مان نہیں رہے تھے, وہ ہاتھ ملانے کے لیے, تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ اسی وجہ سے مانے, اسی وجہ سے وہ آگے بڑھے کہ عمران خان صاحب کو یہ والا جو آپشن ہے یہ استعمال کرنے سے پہلے فارغ کر دیا جائے 6 مہینے ستمبر میں. ٹھیک ہے نا, سمجھے کہ اس سے پہلے وہ یہ والا کام کر سکتے ہیں, لیگلی کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں اس کے لیے. تو اب عمران خان صاحب کل ایک انٹرویو دیتے ہوئے ارشد شریف صاحب کو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے 3 آپشنیں دیں. وہ پائن انہوں نے فوری طور پر گھنٹیاں کھڑکیاں, انہوں نے ہر ٹی وی چینل کے ایک نہ کسی اینکر کو, کسی نہ کسی رپورٹر کو میسج کیا اور کہا کہ یار کہ یہ ہم نے نہیں کیا بھائی, یہ ہمیں کہا گیا تھا. میں نے 31 مارچ کو ٹیلنگز نے آپ کو بتا دیا تھا. یہ آپ کو سامنے اپنی اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے, اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ اس میں نیچے بھی آپ کو دے رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں, اگر آپ یہ پہلے دیکھ نہیں پائے تھے یہ والا ولاگ, تو آپ دیکھ لیں. اور پھر یعنی اس ایک طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر
اس میں بتایا گیا ہے کہ پارلیمانی لیڈرز کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے یعنی تاثر یہ دیا کہ یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ہمارا فیصلہ وہی ہے جو ہم نے کیا تھا کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اب ایک ویسی آبویس بات ہے کہ آج ملک کا چیف ایگزیکٹو اپنے ایک ماتحت کو حکم دے کہ یہ والا کام کرو، تو یار وہ اب اتنے بھی میرا مطلب ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے، مطلب وہ کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے نا، یعنی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایک پرائم منسٹر کوئی خیال نہیں آیا یہ والی بات کرتے ہوئے کہ جائیں اور جا کے یہ والی آفر کریں میری جان چھڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو پہلے تو ترلا پایا گیا، ترلا ڈال کے ان کو بھیجا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کون سی وہ جاب ہوتی ہے جی کہ ہیٹڈ جاب جس کو کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ وہ جو کام آپ ایک ناگوار کام کرنے کے لیے آپ نے پہلے ایک اپنے ماتحت کو مجبور کیا اور پھر کہا کہ مینو کیا گیا کہ جناب یہ استعفیٰ دے دے یا الیکشن کرا دے یا یہ کر دے، حد ہو گئی یار۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنی وضاحت پیش کی کل رات کو ہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ڈرٹی پالیٹکس میں، یہ وزیر اعظم کا منصب یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ملک کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ ان کو گھسیٹنا شروع کر دیں، لپیٹنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بلو دی بیلٹ جا رہے ہیں، سادہ الفاظ میں اگر یہ بات کریں تو پھر جواب یہ آنا ہی تھا۔ اور یہ کسی بھی عزت دار وزیر اعظم کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مطلب میں وہ الفاظ میرے پاس کوئی مناسب الفاظ نہیں آ رہے، میرے پاس جو الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ یہ کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وزیر اعظم کو ان کا کوئی ماتحت ادارے کی طرف سے نام لیے بغیر، سامنے آئے بغیر وہ میسج یہ کریں کہ پائے نا وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر جو بیٹھا شخص ہے اس کو شرم آنی چاہیے، یہ اس کے لیے اس سے زیادہ رسوا ہونے کا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن عمران خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا، ان کو نہیں فرق پڑتا، کیونکہ ان کو صرف کرسی عزیز ہے اور وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بقول مریم نواز کے کہ یہ وہ باندری ہے جس کے پیر جلتے ہیں تو وہ اپنے بچے بھی پیروں تلے لے لیتی ہے، کسی کو سپیئر نہیں کریں گے۔ عثمان بزدار کی قربانی اس وقت میں دی گئی ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں کہ جب سارا کچھ برباد ہو چکا تھا، ورنہ 2 سال پہلے باجوہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یار ہمیں بدنام نہ کریں، آپ سے پرفارم کیا نہیں جا رہا، لوگ پاکستان کی فوج کو تانے دیتے ہیں باوجود پی ڈی ایم کہ یہ لے کے آئے ہیں تو ہمیں آپ کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اگر چلیں کہ یہ وہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن لوگ تو بھائی وہ لوگوں کے منہ میں آ گئے ہم، تو یہ بدل لیں۔ یہ دونوں جو تحفے آپ نے لائے ہوئے ہیں رکھے ہوئے ہیں پنجاب کے سی ایم اور محمود خان صاحب جو ہیں کے پی کے بدل لیں، ان کو کوئی عزت رہنے دیں، کو ہمارا ہی کچھ خیال کر لیں۔ تو تب تو عمران خان صاحب بڑی تڑی کر دیتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں بدل لیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ یہ پچھلے رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے جتنا بھاگنا چاہ رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اتنا ہی گھسیٹ کے وہ لپیٹ رہے ہیں یا اس میں شامل کر رہے ہیں سیاست میں۔ اب چاروں نچار ان کو یہ جواب دینا پڑا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ پھر اس کے جواب میں اب کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ کل بیٹھک میں رضی دادا نے بتایا ہوگا آپ کو یا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ماہانہ کی تنخواہ کے اوپر ایک سیل قائم ہے جس میں کوئی ڈاکٹر ارسلان کا نام بتایا جاتا ہے، کچھ اس طرح کے 4-5 نام ہیں، وہ ہائیلی پیڈ ہیں۔ وہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے حکم کے اوپر وہ کمپین کرتے تھے پہلے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، کبھی مریم کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کبھی کس کا چل رہا ہے، کبھی کسی کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کبھی نواز شریف کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اوکے، یہ ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن اب وہاں سے بیٹھ کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف، چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف۔ اب ایف آئی اے اور جو شیخ رشید صاحب ہیں جو عظیم فوج، پاک فوج، ہم نے تو کبھی اس طرح کے عظیم فوج، پاک فوج، یعنی ہم نے کبھی پاکستان کی فوج کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن وہ ایک جو ہوتی ہے نا کیا اس کو کہیں گے، خوشامد کہتے ہیں، خوشامد، یا پاکستان کے جو صحافی ہیں انہوں نے کبھی بھی وہ انڈیو جو ہوتی ہے نا ایک جو کہ آپ کو سن کے ہی جو ہے وہ تکلیف ہونی شروع ہو جائے کہ یار کراہت آنی شروع ہو جائے کہ اس لیول کے اوپر بھی کوئی گھٹیا حرکت ہو سکتی ہے کہ مطلب وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، خوشامد ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔
تو وہ کرتے ہیں عظیم فوج. کیا اب عظیم فوج اور عظیم فوج کے عظیم سپہ سالار جن کے بارے میں وہ کدھر ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب جن کو خواب آتے تھے کہ باجوہ جنرل باجوہ کا ہاتھ آگے پکڑایا کسی, مطلب میں وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتا, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں وہ خواب کو رپیٹ کروں. اور یہ کتنی ڈٹھائی سے یہ جھوٹے خواب کر کے سناتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب کو اب وہ حرمت ناموس رسالت کا سپاہی تو پتہ نہیں کیڑا کیڑا سپاہی اب اس کی بستی ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ. اور پھر عمران خان صاحب کے جو فیورٹ لوگ ہیں وہ جس طرح کر کے پکار رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے خلاف بول رہے ہیں, اور ان کے جو کزن ہیں طاہر القادری صاحب ان کو پکار رہے ہیں. اور بھئی قیامت کون سی آ گئی ہے؟ ایک تحریک عدم اعتماد ہی ہے نا. یہ کوئی پہلا وزیر اعظم ہے جو گھر جا رہا ہے, اور پہلا وزیر اعظم ہے جو خالصتاً دستوری طریقے سے جس ایوان نے منتخب کیا وہی ایوان اس کو فارغ کر رہا ہے. یہ فرق ضرور ہے, اور میرا خیال ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اب یہ میرے پاس ایک ٹویٹ ہے ملک ولید عبداللہ صاحب کا. اب یہ شیخ رشید صاحب کا کام بنتا ہے سائبر ونگ والوں کو جو ہے نا FIA کا, اس کو ایکٹیویٹ کریں. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ڈیئر پاکستانیز ریممبر دیز فیسز, ریممبر دیز ٹریٹرز, دے سولڈ آور ہولی لینڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, دے سولڈ اس, اٹس ٹائم شو دیم وی آر دا ون ہو میک ڈیسیژن فار آور سیلوز اینڈ آور ہوم لینڈ. یو کرپٹس اینڈ امریکن سلیوز ہیو نو پلیس ہیئر. سب سے اوپر تصویر کس کی ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی. اس کے بعد ہے شہباز شریف. یہ تو غدار ہیں, یہ تو میں مان لیتا ہوں یہ سارے غدار ہیں, زرداری صاحب. اور لیکن کچھ محب وطنوں کی بھی تصویریں ہیں جن میں وسیم اختر صاحب ہیں اور بھی ہیں جہانگیر ترین صاحب. اب یہ کس لیول کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کچھ سلمان احمد صاحب ہیں, کین آئی ایکسپیکٹ بلیک ویگو ایٹ مائی ڈور اسٹیپ. اور وہ نیچے ہے عمران خانز انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس انڈیپینڈنٹ پالیسی میں گند کر رہے ہیں. یہ وہ انہوں نے تمثیلی طور پر اس کو کیا ہے. پھر جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ریزائن کرو جی. تو یہ ہے ٹوڈیز پریس کانفرنس ان نٹشل. یہ ڈاکٹر فاطمہ کے ہیں PTI کی. یہ میرا حال ملک سے باہر ہی ہوگی, یا پتہ نہیں یہ فیک اکاؤنٹس ہے کیا ہیں کیا نہیں. سیک COS یہ طاہا کلیم یہ صاحب ہیں. PM why would we condemn Russia? Are we your slaves? What PM couldn't deliver for US delivered perfectly. پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے, نیچے تصویر یہ لگائی ہوئی ہے کہ جی کہ ان کو فارغ کریں. پھر باجوہ کرپشن, PDM, عمران خان, تو پتہ نہیں کون کون سے وہ آ کے لگ رہے ہیں. اور عمران خان کمانڈو کی وردی میں بیٹھا پاکستان سو رہا ہے, اور جناب وہ اس کے یعنی جو اس کے اوپر گولہ باری ہو رہی ہے, برچھیاں چھریاں چل رہی ہیں, وہ ان کو پاکستان کو سیو کر رہا ہے. تو بھائی نا یہ میں جو شروع میں بات کی تھی نا کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہتھانیاں ماریاں دنداں نال کھولنیاں. عمران خان صاحب کو جو لوگ لے کے آئے تھے اور جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو میرا مطلب ہے پروموٹ کیا, ان کی پارٹی کو بنایا, اور جناب ہر فیصلے جو ہے وہ پیمپر تبدیل کرتے رہے, اب ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ سخت اور تلخ بات میں بڑے طریقے سے یہ والی بات کر رہا ہوں کہ مطلب نہ کریں اس طرح کے کام کہ پاکستان کی سیاست میں ملوث ہونا ٹھیک نہیں ہوتا پاکستان کے ریاستی اداروں کو. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب میرے ذہن میں یہ بات رہ کے آ رہی ہے کہ اگر پاکستان کے مسلح افواج یا اگر ہم سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں یا جو بھی کہیں, انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے, وہ بقول ان کے خالد مکسی صاحب کے کہ یار اگر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے جو انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کو کہا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہیں, تو یار اللہ کا شکر ادا کریں. پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ میں غیر جانبداری ایک ایشو ہی رہی ہے. تو اگر وہ انہوں نے کہا ہے کہ یار کہ آپ لوگ جانیں اور آپ کا کام جانیں, یہ میں کافی عرصے سے یہ بتا رہا ہوں, بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار یہ پیغام دیا گیا پاک فوج کی طرف سے دیا گیا کہ یار کہ آپ کہتے تھے کہ نا کہ تسی سائڈ تے ہو جو, اور پائی اسی اگے بھی سائڈ تے ساں. یہ پڑا ہے عمران خان صاحب, یہ وزیر اعظم اور یہ پوزیشن ہے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان, آپ جانیں آپ کا کام جانیں.
تو ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. اگر یہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو یار اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں. اپنی لڑائی ہمیں خود لڑنی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر لڑیں نا، جس طرح لڑنا ہے آپ کو لڑیں. مطلب یہ اب عمران خان صاحب بنیادی طور پر حوصلہ نہیں پکڑ رہا ان کا، ان کے اندر وہ جو اندر چاہ رہے ہیں وہ کھل کے بیان نہیں کر پا رہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج اسی طرح ان کے ساتھ ملے جس طرح 6 اکتوبر سے پہلے تھی. اور جو اچھا یہ بھی ایک بڑی وہ اس کے اوپر بھی کافی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ان حالات کو آئے کہاں تک، کیسے آئے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ یار کہ ہم نے غیر جانبدار ہونا ہے. وہ اس لیے کیا کہ عمران خان صاحب تمام تر رائتوں اور تمام تر سپورٹ، اندھی سپورٹ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کو مل رہی تھی، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسپلن میں گھس کر سن لگانے کی کوشش کی. وہ جو چور ہوتا ہے نا، وہ جو سن لگاتا ہے، یعنی وہ ایک ڈاکہ زنی اس کو کہیں گے، وہ کرنے کی کوشش کی کہ اس جو سسٹم کے اندر وہ تو پائی نہیں کمپرومائز کرتے. وہ تو اگر آپ بڑی اصولی اور قانونی بات جو ہے وہ میرٹس کے اوپر قانون کے مطابق کر رہے ہوں تو وہاں پر بھی ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں. تو وہ جا آپ ان کے خلاف سازش کرنی شروع کر دیں، یعنی پرائم منسٹر کا عہدہ رکھنے کی آڑ میں یا اس عہدے کی آڑ میں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ جناب کہ میں جناب پشاور، مطلب یہ بندہ اب کل کہا نا انہوں نے کہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ رہے، تو وہ مطلب کسی کو رکھنا چاہ رہے تھے کم از کم پنڈی میں رہے. اگر وہ وہیں اچھا یہ کیوں رہے پنڈی میں؟ مطلب پنڈی میں اس لیے رہے کہ میری اگر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ انبن ہوتی ہے تو 111 بریگیڈ موو نہ کرے، چیف آف آرمی سٹاف کے حکم کے اوپر موو نہ کرے. پائن اس کے لیے پھر آپ کو عوام کے دلوں میں گھسنا پڑے گا. اس کے لیے اگر آپ سول سپریمیسی کے اتنے بڑے چیمپئن بن رہے تھے یا ہیں تو پھر لوگوں کو پہلے ڈیلیور کر کے دکھائیں. لوگوں کو جس کو کیا کہیں گے کہ لوگوں کو سانس لینا دشوار ہو، مہنگائی سے وہ ناک تنگ آئے ہوں، گڈ گورننس جس کو کہتے ہیں، وہ کر کے دکھائیں. یہ ترکی ماڈل ہمارے سامنے ہے. تو یہ ان کے، لیکن مسئلہ یہ ترکی ماڈل نہیں یاد آتا ہمیں. ڈیموکریسی، سول سپریمیسی اس وقت ذہن میں آتی ہے جب ہمارا اقتدار جو ہے وہ کسی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو تب ہمیں یہ سارے اصول ضابطے یاد آتے ہیں. ادروائز وزیر اعظم کا کام، پہلا کام، دوسرا کام، تیسرا کام عوام کی خدمت، عوام کی خدمت، عوام کی خدمت ہے. یہ عمران خان صاحب مسلسل بیٹھ کے اپنے مخالفین کو لتاڑتے رہے کہ یار ان کو پتہ تھا کہ میں اقتدار میں آ گیا ہوں، 10 سالہ منصوبہ ہے، پتہ نہیں مجھے کون ہلا سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. تو لہٰذا عمران خان صاحب ایک سازش کرنے کے جرم میں ایک سازش کا شکار ہو گئے بقول ان کے. میں اس کو سازش نہیں کہتا. یہ عمران خان صاحب امریکہ والا معاملہ جو ہے اس کے باوجود وہ ایک سازش کر رہے ہیں. وہ سازش جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں بڑی اہم بات تھی جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتانی تھی، وہ اب میں بتا رہا ہوں. اب یہ لکھ لیں بات کہ عمران خان صاحب کو جو لیٹر آیا ہے نا جی، وہ جو انہوں نے کیا ہے، وہ ان کا جو سفیر ہے جس نے وہ لیٹر جاری کیا ہے، یہ وہ سفیر ہے جو ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. اس بندے کی لائلٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اور جو بلاول بھٹو زرداری کسی انفارمیشن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ جو اسد صاحب ہیں انہوں نے، ڈاکٹر اسد، انہوں نے جو وزیر خارجہ کیا نام ہے، شاہ محمود قریشی، اب یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ والا کام کر کے کہ پتہ نہیں پاکستان کی خدمت کی ہے یا عمران خان کے خلاف سازش کی ہے یا پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے خط لکھ کے دیا ڈاکٹر اسد صاحب نے، اور شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ لکھ کے دیا. یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں بات پھر کبھی کریں گے ہم. یہ تصویر، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کی لائلٹیز جو ہیں ہوتے ہیں، مختلف اداروں میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان سے زیادہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے وفاداری نبھا رہے ہوتے ہیں. یہی الزام عمران خان صاحب کا تھا
جو اور وہ کیا نام تھا جی وہ پھپھو کا یار سیالکوٹ والی فردوس عاشق وان صاحبہ، وہ یہی کہتی تھی نا کہ پاکستان کی بیوروکریسی کی لائلٹی جو ہے وہ شریف فیملی کے ساتھ ہے اور ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے اور ان کے بشیر بھی یہی کہتے تھے کہ جی کہ ہمیں تو بیوروکریسی چلنے نہیں دے رہی کیونکہ یہ سارے کے سارے نواز شریف کے وفادار ہیں یا شہباز شریف کے۔ تو یہ وفاداری انہوں نے نبھائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، جنہوں نے ایک خط لکھا جس کو امریکہ من گھڑت خط کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی۔ تو یہ ان کے پولیٹیکل پارٹی کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سفیر کا کیا کام ہے کہ ایک حکمران پارٹی کا جلسہ ہو اور وہ وہاں پر چیف گیسٹ کے طور پر یا آنریبل گیسٹ کی صورت میں سٹیج کے اوپر بیٹھا ہو۔ تو یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا ہوتا۔ تو یہ سیاست میں ملوث ہیں یہ والے صاحب جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، سارا خط لکھ کے دیا۔ تو یہ تصویر کافی ہے عمران خان صاحب کے خط کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ اس پر پھر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الوقت عمران خان صاحب جو تھے وہ کسی کی داڑھی اس کی گود میں بیٹھ کے نوچ رہے ہیں، اور یہ اب میرا مطلب ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آئندہ بھی اس طرح کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں یا اسی طرح نیوٹرل رہنا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔